ہوتی طاقتوں نے اسی صنف کو سب سے زیادہ ہدف بنایا ہے، لہذا ان کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ خود ہمارے ملک میں لڑکیوں کی جس طرح سے ذہن سازی کی جا رہی ہے وہ کسی اہل نظر سے مخفی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں انہیں اسلامی اصولوں سے واقف کرانا، ان کے سامنے خدائی قانون کی خوبیوں کو اجاگر کرنا اور حالات سے مقابلے کے لیے انہیں تیار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ لڑکیوں کے مدارس کے سلسلے میں غلط فہمی یا کج فہمی کے شکار ہیں۔ وہ اس طرح کے اداروں کو شجر ممنوع سمجھتے ہیں اور اس کی ممانعت کو اکابر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اکابر نے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے لڑکیوں کو مطلقاً اعلیٰ تعلیم کے لیے غیر محفوظ ماحول میں غلط فکر کے لوگوں کے سامنے جانے سے منع کیا ہوگا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لڑکیوں کی اصلی تعلیم کے لیے نہ صرف دروازے کھلے رکھے جائیں بلکہ اس کی بلندیوں پر جانے کو روا رکھا جائے اور مدارس سے اور دین کی بنیادی اور معیاری تعلیم سے انہیں دور رکھا جائے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل افسوس ہے کہ انہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے نہیں بلکہ صرف اچھے رشتے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس تعلیم کو ترجیح نہ دی جائے جسے اللہ پسند کرتا ہے، بلکہ اس تعلیم کو ترجیح دی جائے جسے لڑکے والے پسند کرتے ہیں۔ ہماری اسی فکر نے عصری تعلیم گاہوں کو بچوں سے آباد کیا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر افسوس اس پر ہے کہ انہیں ہم نے ایک اچھا انسان بنانے کی فکر ہی چھوڑ دی۔ عصری تعلیم کے لیے دین سے کتنا ہی دور ہونا پڑے ہمارے معاشرے کو یہ تو گوارا ہے، مگر دینی تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا بہتوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے اسی غلط مقصد کی بنیاد پر ہمارے یہاں کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کیے بغیر ہی مدرسہ بورڈ کے امتحانات پر قناعت کی وبا پھیلی ہوئی ہے تاکہ لڑکے والوں کو ڈگری دکھائی جا سکے۔ دربھنگہ شہر کے مزاج میں ہمیشہ دین کی بنیادیں مضبوط رہی ہیں اور یہاں کی تعلیمی احوال بھی بسا غنیمت ہے۔ خاص کر یہاں کا صغرا اسکول ماہد کی بڑی بہن کی طرح ہے۔ مسلم گرلز اسکول بھی اپنی جگہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور شہر کے متعدد اسکولوں میں دینی مواد کو نصاب میں شامل رکھا گیا ہے، مگر دین کی معیاری تعلیم کا یہاں کوئی نظم نہیں تھا۔ اسی کے پیش نظر معہد الطیبات کے قیام کا منصوبہ بنا، اکابر سے مشورے لیے گئے اور انہی کی سرپرستی اور نگرانی میں واقعی بے سر و سامانی کے عالم میں شوال 1435 ہجری اگست 2014 عیسوی میں معہد الطیبات کے نام سے یہ ادارہ کرم گنج میں قائم کیا گیا، جس کا مقصد لڑکیوں میں دینی شعور بیدار کرنا، انہیں کلام الہی سے روشناس کرانا، انہیں مقصد زندگی سے واقف کرانا، ان کو اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھانے کے لیے تیار کرنا اور ان کے ذریعے دینی ماحول قائم کرنا ہے۔ چنانچہ ادارہ اپنے ان اہداف کو پانے میں کوشاں ہے اور اس کے لیے قرآن پاک کی تعلیم تجوید اور خوبصورت لہجے کے ساتھ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شروع سے قرآن کے ترجمے کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھنے کے لیے عربی زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے، اردو زبان باضابطہ پڑھائی جاتی ہے اور اردو کی مضبوطی کے لیے فارسی زبان سے بھی واقف کرایا جاتا ہے۔ دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خطابت کی مشق کرائی جاتی ہے اور اس کی عملی مشق کے لیے خواتین کے اجتماعات میں طالبات کا حصہ زیادہ رکھا جاتا ہے۔ ماہنامہ طیبات کے ذریعے مضمون نگاری سکھائی جاتی ہے اور صحافت کو اس کے ذریعے موجودہ زبان میں پاک کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ اسکول اور کالج کی طالبات کے لیے 1 گھنٹے کا دینیات کورس بھی چلتا ہے، جس سے اس وقت تقریباً 150 طالبات استفادہ کر رہی ہیں۔ ہماری اس تعلیم اور اصلاحی کوششوں کے 5 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے مقاصد و اہداف میں کتنے کامیاب رہے یہ فیصلہ تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، تاہم معہد کی اب تک کی کارکردگی اور خدمات میں سب سے نمایاں کام آج یہاں کے عالمہ کورس سے فارغ ہونے والی 4 طالبات اور تکمیل دینیات سے فارغ ہونے والی 42 طالبات ہیں، جن کو آپ کی طرف سے اسناد و انعامات سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ پابندی سے خواتین کے ہفتہ والی اجتماعات ہوتے ہیں۔ شہر کے علاوہ قرب و جوار میں بھی خواتین کے متعدد اجتماعات ہو چکے ہیں اور اس کو وسعت دینے کی کوشش جاری ہے۔ معہد میں متعدد عناوین پر توسیع خطبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
ہر بڑی چھٹی میں شہر کی خواتین و طالبات کے لیے سمر کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے۔ دسمبر 2018 عیسوی میں شہر کے متعدد اسکولوں کی طالبات کے درمیان نعتیہ مسابقہ اور سیرت کوئز رکھا گیا۔ اسلامک پینٹنگ اور سیرت پینٹنگ میں طالبات نے بخوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اپریل 2015 عیسوی میں اسلامک آرٹس ایگزیبیشن نے شرکاء کو کافی متاثر کیا، جس کے ذریعے شہر میں بین مسلکی اتحاد کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت ایک ماڈل بنایا گیا تھا، مدرسہ امدادیہ کا ایک ماڈل، مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ کا ایک ماڈل، مدرسہ احمدیہ سلفیہ کا ایک ماڈل اور درسگاہ اسلامی کا ایک ماڈل بنا کر کے چاروں کو ایک جگہ رکھ کر کے یہ لوگوں سے کہا گیا تھا، چار اداروں کے خاکے تو ایک جگہ ہو گئے، ہمارے دل کب ایک جگہ ہوں گے؟ بین مسلک کے اتحاد پر زور دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ شہر کی 2 مسجدوں میں درس قرآن اور درس فقہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ عوام الناس کے لیے ماہانہ اصلاحی مجلس بھی ہوتی ہے، جس میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم تشریف لاتے ہیں۔ حافظ اور میٹرک پاس محدود طلبہ کے لیے عالمیت کا خصوصی کورس معہد عبداللہ ابن عباس کے نام سے چلتا ہے، جس میں 15 سے 25 سال کی عمر کے لڑکوں کے لیے عصر بعد قرآن کی کلاس ہوتی ہے اور 25 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے عشاء کے بعد کلاس ہوتی ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ 4 طالبات معہد الطیبات کی 5 سالہ عالمہ کورس کو مکمل کر کے فارغ ہو رہی ہیں، اور اسکول و کالج کی 42 طالبات تکمیل دینیات سے فارغ ہو رہی ہیں۔ اس میں قرآن، ناظرہ، حفظ، اما پارہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والی طالبات میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ آج ان طالبات کو فارغ کرتے ہوئے مجھے ویسے ہی خوشی ہو رہی ہے جیسے کسی قلاش اور غریب کے ہاتھوں میں اس کی پہلی تنخواہ رکھ دی گئی ہو، اور جس طرح کوئی محنت کی اپنی پہلی کمائی کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے کسی اچھے کام میں لگاتا ہے، ہم بھی چاہیں گے کہ یہ فارغات موجودہ پرسوز اور دین بیزار حالات میں اپنے آپ کو گم اور ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو ہمیشہ دین اور اس کی تبلیغ و ارشاد کے کاموں سے وابستہ رکھیں۔ تیرے بال اوپر کا مقصد ہے بلندیوں پہ جانا، نہ سکون نہ سیر گلشن نہ تلاش آبادانہ۔ ہمارے اس 5 سالہ سفر میں اس شہر سے اور آپ لوگوں سے جو تعاون ملا، جو محبتیں ملی، ان کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، تاہم کچھ کارکردگی پیش کر کے آپ کے اعتماد کو قائم رکھنا ضروری سمجھا گیا۔ اس لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا۔ پروگرام میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ یہاں سے کچھ پیغام لے کر جائیں، اس کے لیے طالبات کا بہت ہی مختصر اور ضروری پروگرام رکھا گیا تھا۔ قرآن ایگزیبیشن میں طالبات نے بڑی محنتیں کی ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اس کی قدر اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کو دعاؤں کا تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ اس قرآن ایگزیبیشن میں اگر کسی ایک کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہو گیا اور اسے قرآن سے وابستہ کر دیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں اور طالبات کی محنت وصول ہے۔ اگر آپ ان طالبات کی محنتوں کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ دینا چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے، قرآن کی تعلیم کو پھیلائیے، قرآن کی تعلیم پانے والوں سے محبت اور ان کی قدر کیجیے اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دیجیے۔ قرآن سے نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، مگر پھر بھی اس ماڈل کے بنانے میں اگر کوئی خامی اور کوئی کمی رہ گئی ہو، اس کو ہماری خامی سمجھی جائے اور ہماری اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اس 5 سالہ سفر میں جن لوگوں کا خاص تعاون حاصل رہا، ان کے لیے دل تشکر کے جذبات سے معمور ہے۔ خاص کر ادارہ کے سرپرست محترم حضرت مولانا قاضی شریف حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری دامت برکاتہم نے ہر قدم ہماری رہنمائی فرمائی اور ادارے کے احوال پوچھ کر مشورے دیتے رہے۔ استاذ گرامی فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ العالی نے تعلیمی اور انتظامی خاکہ بنانے میں پوری رہنمائی فرمائی۔ عارف باللہ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب مظفر پوری دامت فیوزہم نے اپنی دعاؤں اور تائید سے نوازا۔ جناب پروفیسر شمیم باروی صاحب نے عصری تعلیم کی نگرانی اور رہنمائی فرمائی۔ ہمارے چچا اور علمی سرپرست مفتی محمد صابر صاحب قاسمی نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور شہر کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید ابو اختر صاحب قاسمی نے ہمیشہ خرد نوازی کا مظاہرہ فرمایا اور ہمارے قدم مضبوط کیے۔ اللہ ان سب کو اپنی شایع نشان اجر سے نوازے اور ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور ان کی رہنمائیوں اور دعاؤں سے فیضیاب کرے۔ نیز
حضرت مولانا ابرار احمد صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کی محبتوں، عنایتوں اور رہنمائیوں کے لیے ہم ان کے بھی شکر گزار اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے فرزندوں کو بھی خیر کی توفیق سے نوازے۔ ہم ہرگز کام نہیں کر پاتے اگر ہمارے اساتذہ کا بھرپور تعاون حاصل نہیں ہوتا۔ مفتی اسرائیل صاحب قاسمی پہلے معتمد تعلیم کا تعاون مولانا احمد صاحب قاسمی نے شروع دن سے آج تک ہر قدم ساتھ دیا اور شہر کے لوگوں میں اعتماد کی فضا بنائی۔ مولانا رحمت اللہ قاسمی نے بہت مفید مشورے دیے۔ عالمہ صنوبر یونس فاطمی اپنی علالت کے باوجود آج تک ساتھ دے رہی ہیں۔ معلمہ کہکشاں انجم وغیرہ وغیرہ سبوں کا بہت زیادہ ساتھ رہا ہے۔ اساتذہ کے علاوہ اور محبین کا تذکرہ بھی ضروری سمجھتا ہوں جن سے ادارے کو تقویت ملی ہے۔ ان میں سے حاجی ضیاء اللہ صاحب رنکو بھائی نے بڑی محبتوں سے کرم گنج میں اپنے مکان میں جگہ دی۔ پھر ادارہ منہر روڈ میں 2 سال چلا۔ فی الحال محترمہ تسنیم کوثر صاحبہ نے اپنے مکان میں ادارہ چلانے کی جگہ عنایت فرمائی ہے، اور جناب معصوم اشرف صاحب نے بھی خلوص کے ساتھ منہر روڈ میں اپنے مکان میں ادارے کی ابتدائی کلاسوں کے لیے اور تراویح کے لیے جگہ عنایت فرمائی ہے۔ اللہ ان سب کو اپنے شایع نشان اجر عطا فرمائے۔ علم اور دین کی اس راہ میں ڈاکٹر منور راہی صاحب ہمیشہ ہمارے ہمراہ رہے۔ ڈاکٹر جہانگیر عادل صاحب، ڈاکٹر تسکین صاحب، میم نون علیق صاحب، محترمہ ندرت جہاں صاحبہ، ڈاکٹر ارمان صاحب کا ساتھ، مشورہ اور محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی۔ اسی طرح ان تمام خواتین کے ہم شکر گزار ہیں جو ہمارے ہر پروگرام میں بڑی محبت سے شریک ہوتی ہیں۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں یہ اس پروگرام میں شریک رہی، ایگزیبیشن دیکھا، 2:30 بجے تک یہاں پر رہی۔ اس کے بعد ابھی مغرب بعد بھی مردوں سے بڑی تعداد، تقریباً دگنی تعداد اس وقت بھی خواتین کی ہے۔ ہر پروگرام کو کامیاب بنانے میں ان کا بڑا ساتھ رہا۔ اسی طرح ہم ان سب سے سرپرستوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد فرما کر اپنی بچیاں ہمارے حوالے کی ہیں۔ اللہ ان کے حسن ذن کو قائم رکھے اور ہمیں امانت سمجھ کر بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تعاون کرنے والوں نے اگر ہمارے بازو کو قوت دی ہے تو تنقید کرنے والوں نے ہمارے دل کو مضبوط بنایا ہے، اس لیے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تاہم ایک گزارش ضرور کریں گے کہ تنقید ہمیشہ مبنی پر حقیقت ہونی چاہیے۔ تنقید میں بہتان و بدگمانی نہ ہو اور اس کی بنیاد افواہوں پر نہ ہو۔ علماء کو درباری پر مجبور نہ کیا جائے کہ وہ امراء کے چہرے کے نقوش دیکھنے میں رہ جائیں کہ پتہ نہیں وہ کس بات پر چیپ چپی ہو جائیں گے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی نظر میں قبول فرمائے، ادارہ کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔ خاص کر اللہ پاک کسی اہل خیر کو توفیق دے کہ ادارے کے لیے مستقل زمین کا انتظام کر دے تاکہ یکسوئی اور نظم و ضبط کے ساتھ محفوظ ماحول میں دین کی تعلیم دی جا سکے۔ ہم اس پروگرام میں شریک ہونے والے اور اس میں تعاون کرنے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً مرحوم ڈاکٹر ابو ذر غفاری صاحب کے اہل خانہ کے شکر گزار ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پروگرام کے لیے جگہ دی بلکہ بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ ان تمام طالبات کے لیے بھی دعا ہے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کی اشاعت کی غرض سے ایگزیبیشن میں حصہ لیا اور بڑی جافشانی سے ماڈلز تیار کیے۔ اس کے ساتھ ان تمام مہمانوں کا اور اکابر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور خرد نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے۔ خاص طور سے جناب حضرت مولانا قاری شبیر صاحب دامت برکاتہم، ہمارے مربی سرپرست، حضرت کو جب بھی دعوت دی گئی حضرت نے خندہ پیشانی سے اس کو قبول فرمایا۔ اسی طرح انجینئر شہاب الدین صاحب، سابق ADM جناب نیاز صاحب، ذوالنورین صاحب اور بھی بہت سارے چہرے ہیں جن کو جب بھی دعوت دی گئی وہ یہاں پر آتے رہے۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹی موٹی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔